वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। कलियों का तबस्सुम है, गुंजों का है मुस्काना, आमद पे तेरी आका महका है ये महखाना, कलियों का तबस्सुम है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला के हुजूर हमेशा दो चीज़ों की दुआ मांगते रहें। नंबर एक, दुनिया व आखिरत में आफियत के तलबगार रहें। नंबर दो, खात्मा बिल खैर के लिए दुआ करते रहें। कुछ पता नहीं कि आदमी का ईमान कब छिन जाए। ألا بذكر الله تطمئن القلوب। मैं तालिब इल्म को गुजारिश करूँगा आए और तिलावत कलामुल्लाह से मजलिस का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला क़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यंक़लिब अला अक़बैहि फलन यदुर्रल्लाह शैआ वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला। वमन युरिद सवाबद दुनिया नुअतिहि मिन्हा वमन युरिद सवाबल आखिरति नुअतिहि मिन्हा वसनजज़ि शाकिरीन। वकअय्यिन मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बिय्यून कसीर फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा ज़अफ़ू वमा इस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस्साबिरीन। वमा कान क़ौलहुम इल्ला क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना वइस्राफ़ना फ़ी अम्रिना वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसके बाद मैं अज़ीज़न
حافظ محمد شعیب ربانی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا کہ وہ مفتی صاحب سے پہلے نعت کے چند اشعار پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ قدم جس زمین پر رکھے ہیں نبی نے، وہاں کھول رکھے ہیں در روشنی نے۔ قدم جس زمین پر رکھے ہیں نبی نے، وہاں کھول رکھے ہیں در روشنی نے۔ وہ گلیاں جہاں چلتے تھے میرے آقا، وہ گلیاں جہاں چلتے تھے میرے آقا، وہاں دل بچھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ گلیاں جہاں چلتے تھے میرے آقا، وہاں دل بچھانے کو جی چاہتا ہے۔ جو بچے گئے بدر میں سب سے چھپ کر، جنہوں نے اڑایا ابو جہل کا سر، جو بچے گئے بدر میں سب سے چھپ کر، جنہوں نے اڑایا ابو جہل کا سر، خدا کی قسم ان کو دولہا بنا کر، خدا کی قسم ان کو دولہا بنا کر، گلے سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ بہت خوب، عجب کیفیت آنے لگتی ہے دل پر، عجب بے خودی چھان لگتی ہے دل پر، عجب کیفیت آنے لگتی ہے دل پر، عجب بے خودی چھان لگتی ہے دل پر۔ مدینے کی جب چھیڑ دے کوئی باتیں، مدینے کی جب چھیڑ دے کوئی باتیں، تو نعتیں سنانے کو جی چاہتا ہے۔ مدینے کی جب چھیڑ دے کوئی باتیں، تو نعتیں سنانے کو جی چاہتا ہے۔ ادھر دید آقا میں ہر دم تڑپتے، ادھر ہر گھڑی ماں کی خدمت میں رہتے، ادھر دید آقا میں ہر دم تڑپتے، ادھر ہر گھڑی ماں کی خدمت میں رہتے۔
اپنی حالت بتاتے بھی کیسے، اویس اپنی حالت بتاتے بھی کیسے، مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اس کے بعد بہت ادب کے ساتھ حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں۔ کلیوں کا تبسم ہے، غنچوں کا ہے مسکانہ، آمد پہ تیری آمد مہکا ہے یہ میں خانہ، کلیوں کا تبسم ہے۔ سبحان اللہ۔ کس شان سے آئے تھے تم عالم فانی میں، کس شان سے آئے تھے، کس شان سے آئے تھے تم عالم فانی میں، کنگروں کا ہے
گر جانا اور آگ کا بجھ جانا بے شک کلیوں کا تبسم ہے غنچوں کا ہے مسکانہ آمد پہ تیری آقا مہکا ہے یہ میخانہ کلیوں کا تبسم ہے سبحان اللہ مفتی صاحب جزاک اللہ خوشیاں نہ منائے کیوں یہ شمس و قمر سارے خوشیاں نہ منائے کیوں یہ شمس و قمر سارے آیا ہے جہاں میں ایک اللہ کا دیوانہ سبحان اللہ سبحان اللہ کلیوں کا تبسم ہے سبحان اللہ یہ کیسا اشارہ ہے جانا درختوں میں یہ کیسا اشارہ یہ کیسا اشارہ ہے جانا درختوں میں سبحان اللہ کیا شان ہے انگلی کی کیا خوب ہے دستان سبحان اللہ بے شک کلیوں کا تبسم ہے ہجرت کی وہ شب پیاری صدیق سا ساتھی تھا بے شک ہجرت کی وہ شب پیاری صدیق سا ساتھی تھا کیا خوب سفر تھا وہ بے شک کیا خوب تھا یارانہ سبحان اللہ بے شک کلیوں کا تبسم ہے سبحان اللہ سبحان محشر میں جو پہنچوں میں دربار میں تیرے جب محشر میں جو پہنچوں میں دربار میں تیرے جب اویس پہ کرنا تم ایک نظر کریمانہ اویس پہ کرنا تم ایک نظر کریمانہ کلیوں کا تبسم ہے غنچوں کا ہے مسکانہ آمد پہ تیری آقا مہکا ہے میخانہ کلیوں کا تبسم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کی اہمیت و فضیلت دعا کسے کہتے ہیں دعا دعوت سے مشتق ہے لغوی اعتبار سے دعا صادر ہونے والے کلام و آواز کے ذریعے کسی کو اپنی جانب مائل و متوجہ کرنے کو کہتے ہیں
امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل سے عنایت و مدد کا خواستگار ہونے کا نام دعا ہے۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داعی کا اپنے لیے نفع بخش چیزوں کا سوال کرنا اور مضر چیزوں سے پناہ طلب کرنا دعا کہلاتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ دعا کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے مدد و رحمت کا طلبگار ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں اس کی دعا قبول فرمائیں تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے حالات میں خوب دعائیں مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لہٰذا جب ہم کسی وادی یعنی پست جگہ کے قریب پہنچتے تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے اور اپنی آواز بلند کرتے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے نفسوں پر نرمی کرو اور شور مچانے سے پرہیز کرو، کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہے، بلا شبہ وہ سننے والا قریب ہے، اس کا نام بابرکت ہے اور وہ نہایت عظمت و جلال والا ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کا شکوہ حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج سب سے زیادہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر شفا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانے اور دوا کھانے کا کیا فائدہ؟ روزی کا مالک اللہ ہے، پھر دکان کھولنے اور کاروبار کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک و محافظ ہیں، پھر دشمن کے حملے کو روکنے کا کیا فائدہ؟ بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، ان اصول و ضوابط اور شرائط کو پورا کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہم دعا کی قبولیت کے کام نہیں کرتے اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ قبولیت دعا کی شرائط۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت ابو محمد سہل بن تستری فرماتے ہیں، دعا کی قبولیت کے لیے 7 شرائط ہیں۔ نمبر 1 تضرع یعنی عاجزی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے پکارا کرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 2 خوف خدا، خوف و خشیت یعنی اللہ کے ڈر کے ساتھ دعا مانگی جائے، جیسا کہ قول معروف ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، امید و خوف کے درمیان جب تک دل ہے سمجھو ایمان باقی ہے۔ خوف الہی کے ساتھ کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 3 امید، اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کے ساتھ دعا نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا مانگو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے دلی سے کی جانے والی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ نمبر 4 مداومت، دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کی جائے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب تک گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، بشرط یہ کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، جلد بازی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا، جلد بازی یہ ہے کہ انسان یوں کہے کہ میں نے دعا کی پھر دعا کی لیکن مجھے تو دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی اور اکتا کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ نمبر 5 خشوع یعنی دل کی رغبت کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگی جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا،
वकानू लना खाशिईन, यकीनन वो नेकी के कामों में जल्दी करते थे और हमें उम्मीद व खौफ के साथ पुकारते थे और उनके दिल हमारे आगे झुके हुए थे। नंबर 6, दुआ को महदूद व मुक़य्यद न करना चाहिए। हज़रत हबीबुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला से गिन कर चीज़ें न मांगा करो। अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क हैं, उसकी ज़ात बादशाहों को बादशाहत अता करती है, उससे बेहिसाब मांगो, बेहिसाब मिलेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि आपके साहिबजादे दुआ मांग रहे हैं कि ए अल्लाह, अगर मेरे लिए जन्नत मुक़द्दर है तो मुझे जन्नत के दाईं जानिब सफ़ेद महल इनायत फरमा। जब हज़रत अब्दुल्ला ने यह जुमला सुना तो निहायत शफ़क़त से फरमाया, ए बेटे, अल्लाह से बस जन्नत का सवाल करो और जहन्नम से पनाह मांगो, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अन करीब ऐसी कौम पैदा होगी जो दुआ में हद एतदाल से तजावुज़ करेगी। नंबर 7, हलाल रोज़ी का अहतमाम। दुआ की कबूलियत के लिए अक्ल हलाल ज़रूरी है। हराम कमाई खाने कमाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स के मुतालिक इरशाद फरमाया जो लंबा सफ़र तय करता है, परागंदा बाल है, गुबार आलूद है, वह अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर पुकारता है, ए रब, ए रब, जबकि उसका खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, हराम ग़िज़ा से उसकी नशो नुमा हुई, फिर भला उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। अल अमानुल हफ़ीज़। दुआ की कबूलियत की 3 शक्लें। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स आदाब व शराइत की रियायत बजा लाते हुए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ मांगता है तो वह हरगिज़ रद्द नहीं की जाती, अलबत्ता उसकी इजाबत व कबूल की 3 शक्लें हैं। नंबर 1, या तो मांगी हुई दुआ कबूल कर ली जाती है। नंबर 2, या फिर उस दुआ की बदौलत उस पर आने वाली मुसीबत को टाल दिया जाता है। नंबर 3, या उस दुआ को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दिया जाता है। इससे मालूम हुआ कि दुआ का मकसद सिर्फ दुनियावी हाजात का तलब करना नहीं है, बल्कि आखिरत असल है और दुआ करते वक्त आखिरत की भलाई को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। दुआ के मुतालिक हकीमुल इस्लाम का इरशाद। हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब कासमी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि दुआ कबूल नहीं हुई, ना दुनिया में मिला ना आखिरत में मिला, कुछ ना मिला, मगर दुआ मांगना खुद तो इबादत है, लिहाजा इबादत की तौफीक तो हुई, ये क्या कम नफ़े की बात है। जैसा कि हदीस मुबारका में है, अद्दुआ मुखुल इबादा, यानी दुआ इबादत का मगज़ और खुलासा है। दुआ का तसलसल तक़र्रुब इल्लाह का ज़रिया। हज़रत मौलाना मंजूर अहमद नौमानी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी तालीफ़ मारिफुल हदीस में एक अजीब नुक्ता ज़िक्र किया है। फरमाते हैं, बसा औक़ात बहुत से बंदों की दुआ जो बड़े इखलास व इस्तिरार से करते हैं, इसलिए भी जल्दी कबूल नहीं की जाती कि उस दुआ का तसलसल उनके लिए तरक्की और तक़र्रुब इल्लाह का ख़ास ज़रिया होता है। अगर उनकी मंशा के मुताबिक दुआ जल्दी कबूल कर ली जाए तो इस अजीम नेमत से वो महरूम रह जाएं। दुआ की कबूलियत और हमारा अमल। हज़रत हबीबुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मुसब्बिबुल असबाब से राब्ते का ज़रिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी अपने हिस्से का काम न करे और बस दुआ करता रहे, तो ये दुआ का तरीक़ा नहीं है। मुसलमान जब काम का इरादा करता है तो इंशाअल्लाह कहकर अल्लाह की इयानत तलब करता है, फिर अपनी ज़िम्मेदारी के साथ काम अंजाम देता है और फिर अल्लाह से उम्मीद लगाकर उसके बेहतर नताइज की दुआ करता है, तो अल्लाह ताला दुनिया में भी अता फरमाते हैं और आखिरत में जो अजर मिलेगा उसके मुतालिक क्या कहने। दुआ की तौफीक मिल जाना ही कबूलियत की निशानी है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदा मोमिन उसके आगे हाथ फैलाए। जब अल्लाह ताला तौफीक देते हैं तो कबूलियत के इंतज़ार में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, यह आदाब दुआ के ख़िलाफ़ है। कबूलियत ख्वाहिश पर है। हज़रत हबीबुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं
کہ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد حضرت حاذق الامت نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے تھے، جب بھی تمہارا کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ ہو تو فوراً اسے انجام تک پہنچاؤ، عبادت ہو یا دعا ہو یا کوئی اور نیک عمل، اس لیے کہ اس کی چاہت اور خواہش ہی قبولیت کی علامت ہے۔ طلب عافیت کی دعا سب سے بڑی نعمت۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت منقول ہے جس میں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ تمہیں کلمہ اخلاص یعنی کلمہ شہادت کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز عطا نہیں کی گئی، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ ایک بزرگ کا عافیت طلب کرنا۔ ایک بزرگ حضرت عمر حمال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے رہتے۔ کسی نے معلوم کیا کہ اتنی کثرت سے عافیت کو کیوں مانگتے ہو؟ فرمایا میں مزدور تھا، اللہ تعالیٰ سے بغیر محنت کے 2 روٹیوں کی دعا مانگا کرتا، اللہ نے دعا قبول کی اور مجھے جیل ہو گئی۔ ایک لمبے وقت تک جیل میں 2 روٹیاں بلا محنت و مشقت ملتی رہیں۔ ایک رات خواب دیکھا کہ ایک منادی پکار رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے عافیت طلب کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ میری جب آنکھ کھلی تو میں سجدے میں گر گیا اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر عافیت طلب کرنے لگا۔ ابھی دعا مانگ ہی رہا تھا کہ مجھے آواز دے کر بلایا گیا اور کہا کہ عمر حمال جاؤ، تمہیں جیل سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ 2 باتوں کی دعا کرتے رہیں۔ حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے احباب سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیشہ 2 چیزوں کی دعا مانگتے رہیں۔ نمبر 1 دنیا و آخرت میں عافیت کے طلبگار رہیں۔ نمبر 2 خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کرتے رہیں۔ کچھ پتہ نہیں کہ آدمی کا ایمان کب چھن جائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عافیت کے ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ ایک بچے کا ختم قرآن ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر ہوگا، ذکر کے بعد دعا ہے، دعا کے بعد سبھی احباب سے گزارش ہے کہ 5 منٹ تشریف رکھیں، پھر انشاءاللہ کئی خوشخبریاں جمع ہیں، انشاءاللہ ان کو سنایا جائے گا، شیرینی تقسیم ہوگی اور پھر کھانا کھا کر آپ حضرات تشریف لے جائیں گے۔ حافظ صاحب سے گزارش ہے کہ آئیں اور حضرت کو اپنا آخری سبق سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ سورة الإخلاص مكية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. آمين. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سبحان الله. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچے نے الحمدللہ قرآن ختم ہوا. سبھی حضرات دعا پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعاء ختم القرآن. دعاء ختم القرآن. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت. وعلمنی منہ ما جہلت. وعلمنی منہ ما جہلت. وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل. وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار. واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین. خوش قسمتی ہے کہ قرآن بھی ختم ہوا ہے، ذکر بھی ہوگا، اور جب قرآن کریم مکمل ہو تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں. یہاں بزرگ ہستیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب ہیں. یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے. حافظ کا اعزاز سب سے بڑا اعزاز ہے، اور یہ حافظ قرآن ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت کیا خوشی ہو سکتی ہے. اس کے والدین سمجھ سکتے ہیں، اس کے گھر والے، اور جس نے حفظ کیا ہے اور جس نے حفظ کروایا ہے، اساتذہ نے، معاونین نے، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی سعادت کی چیز ہے. یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس بچے کے ساتھ ہم تمام کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم تمام کو حفاظ کے ساتھ رکھے. آپ بیٹھے بھائی جی.
ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ شور نہ کیا جائے، اپنے آپ کو آواز آئے، برابر والے کو آواز آئے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے، یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں۔ اور ذکر کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دوسرے کی طرف توجہ نہ دی جائے بلکہ اپنے دل پر توجہ دی جائے، اور جیسے کلمی والا لوہے کو گرم کر کے اس پر زور سے ہتھوڑا مارتا ہے، اس طرح سے ہم اپنے دل پر نظر رکھیں، اپنے گناہوں پر نظر رکھیں اور دوسرے کی طرف توجہ نہ دے کر پوری اخلاص کے ساتھ ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو صاف فرماتے ہیں، تکبر کو دور فرماتے ہیں، اور ذکر کرنے سے آدمی کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور عطا فرماتے ہیں۔ وہ نور کیسا نور ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں، جو ہم اپنے بزرگوں کے چہروں پر، وہ کوئی کریم نہیں لگاتے، کوئی دوا نہیں کھاتے، لیکن جب ان کا چہرہ دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ہم ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ذکر کا نور عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله 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 الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأعنت الوجوه للحي القيوم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله
وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا آمين. حرفا آمين. وبعدد كل حرف ألفا ألفا. آمين. اللهم نبّر قلوبنا آمين. بالقرآن آمين. وزين أخلاقنا بالقرآن آمين. ونجنا من النار بالقرآن آمين. وأدخلنا في الجنة بالقرآن. آمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا آمين. ونور أبصارنا آمين. وجلاء أحزاننا آمين. وذهاب همومنا آمين. وغمومنا. آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة آمين. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار آمين. وأدخلنا الجنة مع الأبرار. آمين. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة آمين. إنك أنت الوهاب. آمين. اللهم يا فاطر السماوات والأرض آمين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. آمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية آمين. والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة آمين. والفوز بالجنة والنجاة من النار. آمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا فعالا لما تريد يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا قديم الإحسان. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا کریم یا منعم یا محسن یا غفار یا غفور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ آپ کے نورانی اور پاکیزہ گھر جسے دنیا مسجد کے نام سے یاد کرتی ہے، یا اللہ اسی کے چھت کے نیچے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چہار دیواری اور چھت کے نیچے اور چھت کے اوپر ہر آن یا اللہ صبح ہو یا شام ہو رات ہو یا دن ہو ہمیشہ آپ کا نام لیا جاتا ہے، آپ کا کلام پڑھا جاتا ہے. مولا آپ کا نام برکت والا ہے، آپ کی ذات برکت والی ہے، آپ کا کلام برکت والا ہے. اے اللہ ہم گنہگاروں کو آپ نے اپنی رحمت سے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ایسی پاکیزہ اور مقدس جگہ پر ہمیں بیٹھنا مقدر فرمایا. مالک و مولا آپ کا بے انتہا شکر و احسان ہے آقا. جس طرح آپ نے ایسی پاکیزہ اور نورانی مجلس عطا فرمائی ایسے ہی یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ تھوڑی دیر ہی صحیح یا اللہ آپ کا نام لیا گیا، اللہ اللہ کی صدا لگائی گئی. اے اللہ ان الفاظ کو اور اپنے نام پاک کو اور ذکر کی اس مجلس کو ہماری زندگی کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ بنا دیجئے. اے اللہ اپنے نام پاک کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، ہمارے رگ رگ میں بسا دیجئے. مالک و مولا اپنے نام پاک کی برکت سے ہمارے دلوں کو قلوب کو مصفہ مجلہ مزکہ فرما دیجئے. اپنے نام پاک کا نور عطا فرمائیے، اپنے کلام پاک کا نور عطا فرمائیے، قرآن پاک کا نور ہمارے دلوں میں عطا فرمائیے، قرآن کا نور ہماری آنکھوں میں عطا فرمائیے، قرآن کا نور ہماری زبانوں پر عطا فرمائیے، قرآن کا نور ہمارے ظاہر میں عطا فرمائیے، قرآن کا نور ہمارے باطن میں عطا فرمائیے، رگ رگ میں عطا فرمائیے، بال بال میں عطا فرمائیے، ہمارے سراپا میں اپنے قرآن پاک کا کلام کا نور عطا فرمائیے.
یہ اللہ جس طرح اپنے کلام پاک کی خدمت کے لیے اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہمیں آپ نے منتخب کیا ہے اور یہ معصوم اور نورانی چہرے والے مہمانان رسول طلباء عزیز ان کو قبول کیا ہے۔ اے اللہ ایسے ہی یا اللہ قرآن کی برکتیں دنیا میں عطا فرمائیے، قرآن کی برکتیں برزخ میں عطا فرمائیے، قرآن کی برکتیں محشر میں عطا فرمائیے، قرآن کی برکتیں جنت تک پہنچائیے۔ اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ عزیزم نے جو قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی ہے، اے اللہ اس تکمیل حفظ قرآن کی دولت کو بے انتہا قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس کی برکتیں یا اللہ اس طالب علم کو بھی عطا فرمائیے، ان کے ماں باپ کو عطا فرمائیے، ان کے اساتذہ کو عطا فرمائیے، اور یا اللہ جس ادارے میں یعنی دارالعلوم محمدیہ میں اس بچے نے یا اللہ تکمیل حفظ قرآن کی سعادت پائی ہے، اے اللہ اس ادارے کے بانیین کو اور ادارے کے منتظمین کو اور ادارے کے ذمہ داران کو اور تمام اساتذہ کو اور سب معاونین کو اور محبت سے دیکھنے والوں کو اور سب طلبہ کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے، مولا رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ یہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے، آبا و اجداد کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے اعزاء اقارب دوستوں کی اساتذہ کی مشائخ کی مغفرت فرما دیجئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ اس ادارے میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، رکاوٹوں کو دور فرمائیے، مکارہ سے حفاظت فرمائیے، اور اس کی ہر ضرورت کو اپنے خزانہ غیب سے اپنی قدرت سے پوری فرمائیے۔ جب کوئی ضرورت پیش آئے مولا اے اللہ بنا لوگوں کے سامنے اظہار کے اپنی قدرت سے پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو مکان دکان ایمان عقیدے اعمال کی پوری حفاظت فرمائیے، خصوصیت کے ساتھ مولا اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ بھوک سے بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بیمار ہوں، صحت مند ہوں، سب بھوک سے بلبلا رہے اور دنیا دیکھ رہی ہے بے حس ہو کر۔ اے اللہ ان کی بھوک کا مداوع فرما دیجیے، انہیں برکت والی روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کی پیٹ کی آگ کو بجھا دیجیے، ان کے جان مال کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے یا اللہ روک دیجیے، اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ ظالموں کے قلوب بھی آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے مولا، ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دیجیے، ان کے دلوں میں اہل غزہ کی محبت عطا فرما دیجیے، انہیں بھی ہدایت عطا فرما دیجیے۔ ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے آقا، اے اللہ تو ان کے شر سے زمین کو پاک فرما دیجیے، انہیں پکڑ لیجیے۔ اللہم اہلکہم تعاد و ثمود، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر۔ اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے، مولا حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے، دنیا بھر کی تمام مساجد کی حفاظت فرمائیے، تمام مکاتب کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، دینی جماعتوں کی حفاظت فرمائیے، اہل اللہ کی حفاظت فرمائیے، اللہ اللہ کہنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو ہم زبان سے آپ کا نام پاک لے رہے ہیں، آپ کے نبی پاک کا نام پاک لے رہے ہیں، اے اللہ یہ نام ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، ہمارے رگ رگ میں بسا دیجئے۔ اے اللہ اس ادارے میں اے اللہ ہمیشہ قرآن پڑھا جاتا رہے، ہمیشہ تا قیام قیامت یہ ادارہ قائم رہے، اور اس کا نفع
دیر تک اور دور تک پہنچتا رہے، ایسا فیصلہ فرما دیجئے۔ جو مانگا وہ عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے۔ جتنے حاضرین ہیں سب کی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو، ضرورتوں کو پوری فرمائیے۔ اے اللہ ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔